بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ہم نے اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، اور یہ پہلی کتابوں پر محافظ ہے، نگران ہے، شاہد ہے، حاکم ہے۔ لفظ مہیمن جو ہے کتاب جو ہے یعنی قرآن مجید یہ پہلی کتابوں پر نگران ہے، یہ پہلی کتابوں کی محافظ ہے، یہ پہلی کتابوں پر یا حاکم ہے، اور اسی کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ برحق ہے، اور اس میں باطل کی آمیزش کی، باطل کی ملاوٹ کی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی کتاب ہے کہ نہ اس کے سامنے باطل کہہ سکتا ہے، باطل آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ ہر قسم کے شک و شبہہ سے بالا تر کتاب ہے، اس میں حق ہی حق ہے، ایک ایک حرف اس کا حق پر مبنی ہے، ہر سوائے حق کے اور سوائے سچ کے کچھ نہیں۔ اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں یعنی تورات، انجیل اور زبور، یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ ان کتابوں کے اندر بھی جو اصول ذکر کیے گئے دین اسلام کے، وہی اصول یہ کتاب بھی ذکر کرتی ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی وہی اصول بتلائے گئے۔ مثلا زبور، تورات اور انجیل، ان تینوں کتابوں کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا۔ یہ قرآن بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ ان تینوں کتابوں کے اندر شرک سے منع کیا گیا، یہ کتاب بھی شرک سے منع کرتی ہے، قرآن مجید بھی شرک سے منع کرتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر رسولوں کی اتباع کو ذکر کیا گیا کہ رسول جو آپ کی طرف مختلف قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ جن کو رسول بنا کے بھیجے، پیغمبر بنا کے بھیجے، تو آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی یہی بیان کرتا ہے کہ آپ کی طرف
जिस शख्सियत को नबी बना के भेजा गया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनकी इत्तबा करनी है, पहले रसूलों की तस्दीक भी करनी है, और इस रसूल जो कि आखिरुर रसूल हैं, आखिरुल अंबिया हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, आपने उनकी तस्दीक करनी है और उनकी भी इत्तबा और ज़िम्मेदारी करनी है। उन पहली किताबों के अंदर आखिरत के मुतालिक बयान किया गया कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर क़यामत के दिन कायम होगा, फिर जन्नत होगी या दोज़ख होगी। यौम आखिरत के मुतालिक, क़यामत के दिन के मुतालिक बयान किया गया। ये कुरान मजीद भी इसी तरह यौम आखिरत के मुतालिक, क़यामत के दिन के मुतालिक बयान करता है कि वो दिन सच्चा दिन, वो दिन आने वाला दिन, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो दीन इस्लाम जो है ये तमाम अंबिया का दीन रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का दीन दीन इस्लाम रहा है। और दीन इस्लाम के कुछ उसूल थे, कुछ मबादी थे, कुछ असासियात थी, बुनियादी तालीमात थी दीन इस्लाम की, जो शुरू से लेकर आखिर तक रही। उनमें से तौहीद, और उनमें से इत्तिबा रसूल, और इसी तरह आखिरत के मुतालिक अकीदा और नजरिया, ये कभी नहीं तब्दील हुआ। इसी तरह बाकी उसूल, हाँ, हर नबी के दौर में कुछ शरीयत के अहकामात तब्दील होते रहे, मसलन नमाज, इसी तरह रोजा, ये तीनों अमल हर उम्मत में रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में, इस शक्ल में नहीं जिस शक्ल में आज है। रोजा पहली उम्मतों के अंदर इस तरह नहीं था जिस तरह इस उम्मत के अंदर है। ज़कात इस तरह फर्ज नहीं थी जिस तरह पहली उम्मतों के अंदर थी। नमाजें इतनी नहीं थी जितनी इस उम्मत में है। या ये रकात जो हैं, जिन रकात में हम नमाज पढ़ते हैं, यही रकात जो हैं वो पहली उम्मतों के अंदर नहीं थी, कुछ कमी बेशी थी, और नमाजों के औकात मुख्तलिफ थे। तो शरई अहकामात के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो उसूल हैं अल्लाह की तौहीद, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। शुरू से लेकर हर नबी को अल्लाह ताला ने यही पैगाम दे के भेजा। हर किताब के अंदर अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया कि अल्लाह की तौहीद को मानो और रसूलों की तस्दीक करो, रसूलों को मानो, उनकी इत्तिबा करो, और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। और इसी तरह बाकी जो ईमान के अरकान हैं, ईमानियात हैं, ये सब उसूल एक जैसे रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, ये जो किताब है यानी कुरान मजीद अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है। ये कुरान मजीद अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है। जो उसूल उन किताबों के अंदर बयान किए गए, वो उसूल इस किताब के अंदर भी बयान किए गए हैं। ये दूसरी सिफत है इस, या खासियत है इस किताब की। तीसरी क्या है? वह मुहैमिनन अलैहि, कुरान मजीद की एक खसूसियत यह है कि ये किताब पहली किताबों पर निगरान है, मुहाफिज है, शाहिद है, हाकिम है। माना यह है कि अगर कसवट्टी के तौर पर किसी किताब को लेना है, किसी किताब को सामने रखना है, तो वो ये किताब है कुरान मजीद। ये कसवट्टी है। अगर फर्ज करें बाज चीजों में इख्तिलाफ मालूम हो, तौरात के अंदर कुछ हो, इंजील के अंदर कुछ हो, कुरान मजीद के अंदर कुछ हो, तो किसको कसवट्टी बनाया जाएगा? मेयार कुरान मजीद को समझा जाएगा। कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसने पहली शरीयतों को मनसूख कर दिया है। अब अगर शरीयत वाजिबुल अमल है, लायक इत्तिबा है, तो वो शरीयत है जो इस किताब के अंदर जिक्र की गई है और जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये माना है मुहैमिनन अलैहि का। फिर एक और बात भी यहां समझ लें जरा अच्छी तरह से। कुरान मजीद पिछली किताबों के ताल्लुक से, पिछली किताबों से मुराद तौरात, इंजील और ज़बूर और बाकी आसमानी किताबें या सहीफे, उनके ताल्लुक से कुरान मजीद जो है ये तीन किस्म का है। पहली किस्म यह है कि कुरान मजीद के अंदर वो अहकामात आए या वो चीजें बयान की जाएं जो कि पहली किताबों के अंदर भी थी। यानी कुरान मजीद उनकी तस्दीक करे, जैसे मैंने पहले मिसाल दी है, तौहीद, इत्तिबा रसूल, क़यामत के दिन का नजरिया, ये वो चीजें हैं जो पहले भी बयान की गई, कुरान मजीद ने भी उसकी तस्दीक की। कुछ चीजें ऐसी जिनकी कुरान मजीद नफी कर दे, पहली किताबों के अंदर वो चीजें हों लेकिन कुरान मजीद ने उनको मनसूख कर दिया, लिहाजा वो खत्म, उनकी कोई हैसियत नहीं है।
ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں جن کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے ان چیزوں پر مشتمل یا ان احکامات پر مشتمل جو کہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے اور قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ دوسری چیز، پہلی کتابوں کے اندر احکامات تھے، بعض شرعی احکامات تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کو منسوخ کر دیا، لہذا ان کو منسوخ سمجھا جائے گا، وہ واجب العمل نہیں ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے پہلی کتابوں میں سے بعض چیزوں کی نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، قرآن مجید نے خاموشی اختیار کی، قرآن مجید نے خاموشی اختیار کی، نہ ان چیزوں کی تصدیق کی نہ ان کو غلط کہا۔ تو ان چیزوں کے متعلق ہمارے اوپر جو چیز واجب ہو وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ نہ آپ ان کی تصدیق کریں نہ آپ ان کی تکذیب کریں، نہ ان کو سچ مانیں نہ ان کو جھوٹا کہیں، کیونکہ قرآن خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے تین صورتیں، قرآن مجید یا پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلی کتابوں میں مذکور احکامات کی تصدیق کرتا ہے، ان احکامات پر ایمان لانا واجب ہے۔ قرآن مجید پہلی کتابوں میں مذکور بعض احکامات کی نفی کرتا ہے اور ان کو منسوخ قرار دیتا ہے، لہذا وہ منسوخ ہی تصور کیے جائیں گے، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ساکت ہو، خاموش ہو۔ پہلی کتابوں میں بعض چیزیں ایسی آئیں کہ قرآن مجید نے نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو صحیح کہا، تو ان کے متعلق ہمارا بھی نظریہ یہی ہوگا کہ وہ نہ ہم ان کو صحیح کہیں گے اور نہ ہم ان کو غلط کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن مجید کو ان پہلی کتابوں پر نگران کی حیثیت حاصل ہے، نگران کی حیثیت، محافظ اور حاکم کی حیثیت حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو کسوٹی اور اس کو معیار بناتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ کس طرح فیصلہ کریں؟ بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر نازل کر دیا ہے۔ ان یہودیوں کے درمیان اور ان نصارہ کے درمیان اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ فیصلہ اس کتاب کے مطابق کریں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اتھارٹی ہے، یہ کتاب کسوٹی اور معیار ہے، آپ نے اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، ان یہودیوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے پاس جو حق آ چکا اس کو چھوڑ کر، یہ حق ہے آپ کے پاس، قرآن مجید حق ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ برحق کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی، ایک دستور بنا دیا اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ منہاج کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، شرعتن سے مراد شریعت ہے جس کا معنی دستور ہے، کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنا دی اور زندگی گزارنے کے ایک طریقہ متعین کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، تمام کی تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ متعین کر دیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے، وہ دین کیا تھا؟ دین اسلام، اور دین اسلام کے جو اصولی مسائل تھے، عقیدے کے جو مسائل تھے، وہ ایک ہی تھے، ان میں کسی قسم کے اختلاف نہیں رہا ہے، البتہ بعض مسائل کے اندر اختلاف رہا۔ اب مثلا ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اس نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں وہ جائز تھا اور وہ ایک مجبوری بھی تھی، کیونکہ ان کی اولاد کے سوا اور کوئی لوگ تھے ہی نہیں، تو ان کی اولاد میں بہن بھائیوں کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا
اور اب قیامت تک کے لیے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر بنو اسرائیل میں کیا تھا؟ بنو اسرائیل میں اس طرح سے تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگتی، کوئی ناپاک چیز لگتی، تو اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، دھو کر اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ کیا کرنا پڑتا تھا؟ اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے جسم پر نجاست لگتی، ناپاکی لگتی، تو وہ بھی دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کینچی کے ساتھ اس کو کاٹنا پڑتا تھا، تب اس کا جسم پاک ہوتا تھا۔ وہ جو نجاست اور غلاظت یا گندگی نکلنے کے راستے ان کو چھوڑ کر باقی جسم پر اگر کوئی ناپاک چیز لگتی تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن یہ چیز منسوخ کر دی گئی، اور ہمارے دین کے اندر ہماری اس آخری جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس کے اندر اجازت دے دی گئی کہ آپ اس نجاست کو پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں، پانی کے ساتھ پاک کر سکتے ہیں، چاہے وہ جسم پہ لگی ہو، چاہے وہ کپڑے پہ لگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے شریعت نازل کی اور زندگی گزارنے کے ایک طریقہ متعین کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک امت بنا دیتا اور تمہارے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کر سکتا تھا کہ تم سب ایک امت ہوتے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی فرقہ بندی نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے فی ما آتاکم، اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید دیا ہے، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور باقی تمام اہل ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ کس طرح آزمانا چاہتا ہے؟ کہ کون ہے جو اس کتاب کو اپنا دستور حیات بناتا ہے؟ کون ہے جو اس کتاب کے احکامات پہ عمل کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کتاب میں حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے اجتناب اور پرہیز کرتا ہے؟ کون ہے جو صدق کے دل سے اس کتاب پر ایمان لاتا ہے؟ اور کون ہے جو صرف زبانی کلامی اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور باقی عملی زندگی میں اس کتاب پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، جن چیزوں کو اس کتاب کے اندر حرام قرار دیا گیا ان سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا کہ تم سب اس کتاب کی اتباع کرنے والے ہوتے، اس کتاب کو دستور حیات بنانے والے ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کر سکتا تھا، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر پتہ نہ چلتا کہ کون ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور کون ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے کہ کون ہے جو سچے دل سے اس کتاب کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو سچے دل سے اس کی اتباع نہیں کرتا، اللہ نے یہ فرق کرنے کے لیے، یہ آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے طبقات بنا دیے ہیں، لوگوں کے اندر مختلف قسم کے لوگ پیدا کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ در حقیقت آزمانا چاہتا ہے مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو کہ کون ہے جو اس کتاب پر صحیح طرح سے ایمان لاتا ہے اور ٹھیک طریقے سے اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ لہذا فرمایا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، یہ جتنی بھی تمہارے اندر گروہ بندی ہے، جتنی بھی تمہارے اندر فرقہ بندی پائی جاتی ہے کہ تم ایک امت نہیں ہو، بلکہ تمہارے لوگوں اس امت کے اندر کئی قسم کے گروہ اور کئی قسم کے فرقے ہیں، تو اس چیز سے قطع نظر تمہارے اوپر جو بات لازم ہے وہ یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکی کے کاموں میں، خیرات سے مراد اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال، نیک اعمال کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کرے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن آگاہ کرے گا کہ تمہارا جو اختلاف تھا وہ حق پر مبنی تھا یا تمہارا جو اختلاف تھا وہ باطل پر مبنی تھا۔ اب دیکھیں نا، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے
آج امت میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے اور گروہ بندی اور فرقہ بندی نظر آ رہی ہے، اس کا نتیجہ وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس قرآن مجید سے دوری ہے۔ اس قرآن مجید سے اور اس کی تعلیمات سے جس طرح لوگوں نے دوری اختیار کی ہے کہ لوگ اس کو صرف پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں، لوگ صرف اس کو پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت کرنے والی کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں بلکہ در حقیقت اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ذکر کیے ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لوگوں نے جب سے اس کتاب کو پڑھنے والی کتاب ہی بنا لیا ہے کہ بس اس کی تلاوت کر لی جائے، اور بلکہ آج کل تو کیا ہے، آج کل تو اس کتاب کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، اور صرف اس کتاب کو صرف جو ہے وہ مردوں پر پڑھنے کے لیے متعین کر لیا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھنا ہے تو مردوں کے لیے پڑھنا ہے، مردوں کے لیے قرآن خوانی کرنی ہے، جیسا کہ ہمیں خود ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس میں دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا حکم نازل کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس بات سے منع کیا ہے، اللہ نے کن اقوام، پہلی امتوں اور پہلی اقوام کے حالات جو ذکر کیے ان کے اندر کون سی عبرتیں ہیں، کون سے اسباق ہیں، اور قیامت کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کے متعلق اور جنت کے متعلق جو ذکر کیا وہ کیا ہے، یہ سب کچھ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے ہمارے گھر والوں میں تو ہم اس کتاب کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے قرآن خوانی کی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فوت شدہ افراد کے لیے قرآن خوانی کی۔ یہ وہ عمل ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، تو اصل جو کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اصل کام یہ تھا کہ ہم زندگی کے اندر ہم خود قرآن مجید کو اٹھاتے، اس کی تلاوت بھی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اس کو دستور حیات بناتے، لیکن ہم نے وہ اصل کام نہیں کیا، ہم نے اس کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے جو دوری ہے اس کے نتیجے میں امت کے اندر آج فرقے پیدا ہو گئے ہیں، آج امت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور امت کے اندر گروہ بندی پیدا ہو گئی ہے، اور قیامت کے دن جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ فرماتے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم جو کتاب اللہ کے سلسلے میں اختلاف کیا کرتے تھے، کوئی کسی آیت کے کوئی مفہوم بیان کرتا تھا تو دوسرا اس آیت کا کوئی اور مفہوم بیان کرتا تھا، ہر فرقہ اور ہر گروہ اپنی منشا اور اپنے مرضی کے مطابق وہ قرآن کی تفسیر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتلائے گا کہ کون تھا جو حق برحق تفسیر کرتا تھا قرآن مجید کی اور اس کو صحیح سمجھتا تھا اور صحیح اس پر عمل کرتا تھا، اور کون تھا جو اپنی خواہشات کے مطابق قرآن مجید پہ عمل کرتا یا قرآن مجید کی تفسیر کرتا تھا۔ آج لوگ جناب آج قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، قرآن مجید کو کھول کر، قرآن کی تفسیر کی کتابیں کھول کر وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے امت کو وحدت سے اور اتفاق سے دور کر دیا ہے۔ اگر آج بھی امت ایک امت بننا چاہے، امت واحدہ بننا چاہے، اور آج بھی امت اگر اپنے اختلافات کو، گروہ بندی کو، فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ اس کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، صدق کے دل کے ساتھ اس کتاب اللہ کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے بعد بھی اور اس کتاب کے احکام کو جاننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی اختلاف باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب سارے کے سارے مسلمان اگر صدق کے دل سے عزم کر لیں کہ ہم نے اس کتاب پہ عمل کرنا ہے اور کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو دستور حیات بنانا ہے، تو پھر فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا دور جو تھا، کیا صحابہ کرام کے دور میں فرقہ واریت تھی؟ صحابہ کرام کے دور میں گروہ بندی تھی؟ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید پہ عمل کیا، قرآن مجید کو دستور حیات بنایا،
اس لیے وہ لوگ گروہ بندی سے اور فرقہ واریت سے بچ گئے. لیکن جیسے جیسے امت مسلمہ دور ہوتی چلی گئی قرآن مجید سے، ویسے ویسے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے اور گروہ بندی پیدا ہوتی چلی گئی. اس کے بعد فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان. یہ وہی حکم جو پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بما انزل اللہ، اس شریعت کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس وحی کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس قرآن مجید کے اندر. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہنا، ان یہودیوں سے ہوشیار رہنا. أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں یہ آپ کو ہٹا نہ دیں. عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض ان احکامات سے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا. اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں. پس منظر یہ ہے، یہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کسی معاملے میں یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ دو گروہ تھے، ان کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہوا تو اس نزاع کا فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ایک جو گروہ تھا، ایک جو فریق تھا، دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ایسا تھا کہ اس فریق کے اندر زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو تورات کا علم رکھنے والے تھے، تورات کے عالم تھے، جو ان کی کثرت تھی ایک فریق کے اندر. تو اس فریق کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تو وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہماری خواہش کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں جو ہمیں ماننے والے ہیں، اور یہودیوں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم تورات کا علم رکھنے والے ہیں، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ کیا کریں؟ آپ ہماری خواہش کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، قطع نظر اس بات کے کہ ہم حق پر ہیں یا دوسرا فریق حق پر ہے. اس کو چھوڑیے، بس آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر فیصلہ کر دیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے جتنے یہودی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اللہ نے فرمایا لا تتبع اهواءهم، آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ فیصلہ کریں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق. اور ذرا ہوشیار رہیں، یہ جو آپ کو رشوت کے طور پر جو اسلام کی پیشکش کر رہے ہیں، رشوت کے طور پر کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یہ جو رشوت آپ کو پیش کر رہے ہیں نا، اس سے آپ ہوشیار رہیں. کہیں ایسا نہ ہو ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ آپ کو ہٹا دیں بعض ان احکامات سے جن کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ چلو میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی، آپ تو چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جاتے، آپ تو خیر خواہ تھے امت کے، تو آپ تو یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی کہ ان کے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کر دیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو اللہ کے دین کے مطابق ہو، چاہے وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کو چھوڑیں. آپ اس سے قطع نظر ہو کر آپ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ جو حق پر مبنی ہو، جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی وحی کے مطابق ہو. اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ کر چلے جائیں، یعنی آپ کا فیصلہ آنے کے بعد اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمْ، تو پھر آپ جان لیں انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو سزا دے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اگر یہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے اور آپ کا فیصلہ سن کر منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، پھر یقیناً ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان یہودیوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں. یہودیوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں
یعنی آپ کا فیصلہ اگر رد کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ اگر قبول نہیں کرتے، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت جو ہے وہ اسلام کے الٹ ہے۔ اگر یہ اسلام کا فیصلہ قبول نہیں کرتے تو پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے کے لحاظ سے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے فیصلے سے بہتر بھی کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، سب سے بہتر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کے درمیان جو فیصلہ کریں وہ اس قرآن مجید کے مطابق کریں، آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا اس بات سے، روکا ہے اس بات سے کہ وہ یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو تم دوست نہیں بنا سکتے ہو، یہود و نصارہ سے تم دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہو، اس سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی نصارہ کے دوست ہیں اور نصارہ یہودیوں کے دوست ہیں، حالانکہ ان کی آپس میں دشمنی ہے، یہودیوں کی نصارہ سے دشمنی ہے اور نصارہ کی یہودیوں سے دشمنی ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر سب یہ یہود و نصارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسلام دشمنی میں یہ اتفاق اور اتحاد کر لیتے ہیں، پھر یہ سارے یکجا ہو جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ سب اکٹھے ہیں، لہذا آپ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی رکھے گا، دوستانہ تعلقات قائم کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا، تو وہ بھی یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا۔ تم میں سے اے اہل ایمان، تم میں سے جو شخص بھی یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یہود و نصارہ میں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ لوگ ظالم ہیں، کون؟ یہود و نصارہ، کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب نہیں مانتے ہیں، تو یہ ظالم لوگ ہیں، لہذا آپ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہود و نصارہ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں، یعنی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کر رہے ہوں، تو ان یہود و نصارہ کے ساتھ ظاہری طور پر حسن سلوک ان یہود و نصارہ سے کیا جا سکتا ہے، ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ظاہری طور پر ان سے رواداری رکھی جا سکتی ہے، ان سے ظاہری تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، جو قلبی دلی دوستی ہے اور جو دل کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہی ہونا چاہیے، ان یہود و نصارہ کے لیے دوستانہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ گویا کہ یہود و نصارہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ یہود و نصارہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، تو ایسے یہود و نصارہ سے قطعی طور پر دوستانہ تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے۔ اور اس دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں، یہود و نصارہ میں سے کون سے ملک ہیں خاص طور پر جو آج بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہیں جو مسلمانوں پر آ کے بم برساتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہود و نصارہ، ان سے دوستانہ تعلقات ہرگز قائم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو خطاب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے،
حکمرانوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. حکمران بھی ان لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں، اور عام لوگ جو میں اور آپ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب بھی کئی کافر ممالک ایسے ہیں جن کو کسی لڑائی جھگڑے سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں. وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر کے وہ رہ رہے ہیں، نہ وہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. وہ بالکل امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا امن و سلامتی کے ساتھ رہے. تو ایسے جو کفار ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ان کے ساتھ ظاہری طور پر ظاہری تعلق جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، دلی تعلق نہیں، ان کے ساتھ ظاہری تعلق رکھا جا سکتا ہے، ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے. فرض کریں آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہوں جہاں پر مسلمان بھی ہوں، وہاں پر کافر بھی ہوں، اور وہ کافر ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کرتے ہیں، کوئی لڑائی جنگ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں، اچھا سلوک کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کر رہے اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں بلکہ امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. نہیں، آپ ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہاں وہ لوگ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، وہ کفار جو تمہارے خلاف قتال کر رہے ہیں یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر اصرار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرو. ان سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ان دو قسم کے کفار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر کے پھر ان سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے. آخری دو آیت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. کن کے دلوں میں بیماری ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جی منافق. قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا گیا نا ان لوگوں کا جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان سے مراد کون ہے؟ منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کا روگ ہے، منافقت کی بیماری جن کے دلوں میں ہے. آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فیہم، یہ ان یہود و نصارہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی ان یہود و نصارہ کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کرنا کس کی صفت ہے؟ یہ منافقوں کی صفت ہے. یہ کسی سچے مومن کی صفت نہیں ہو سکتی، کسی سچے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ خفیہ طور پر وہ دوستانہ تعلقات قائم کرے، جیسا کہ آج کل بہت سارے ملکوں کے سربراہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو یہ منافقوں کی صفت ہے. فرمایا یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خدشہ ہے اس بات کا، ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، کہ اگر ہم ان سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کے ایک صدر سے کہا گیا کہ آپ ان سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا تھا کہ کیا میں اپنے ملک کے لوگوں کو پتھروں کے دور میں واپس لے جاؤں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کروں گا تو وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کر دیں گے تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، پتھروں کے دور میں واپس چلے جائیں گے، یہ جو ترقی ہو رہی ملک کے اندر یہ ختم ہو جائے گی. یہ بالکل یہ منافقوں والی بات ہے، یہ جو یہاں اللہ نے ذکر کیا، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں
کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اگر ہم ان یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے تو کوئی آفت آ جائے گی, کوئی مصیبت آ جائے گی. اس لیے ہم خفیہ طور پر مجبور ہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں. اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب یہ دیا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, پھر ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے, او امر من عنده, یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے, فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو یہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر یہ ندامت اور شرمندگی کرنے والے بن جائیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے, نادم ہو جائیں گے اس پر جو جس بات کو یہ اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں. جو منافقین مدینہ تھے, مدینہ میں رہنے والے منافق جو تھے, وہ دلوں کے اندر ایک بات کو چھپاتے تھے. وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ کافروں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے, کافر ہی ہمیشہ غالب رہیں گے مسلمانوں پر. وہ اس بات کو اپنے دل میں چھپاتے تھے. چنانچہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مسلمان تو غالب آنے والے نہیں کافروں پر, کافر ہی غالب آئیں گے آخر کار, تو اس بات کو دل میں رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ منافقین مدینہ کیا کرتے تھے؟ ظاہری طور پر تو کہتے تھے کہ ہم اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن در پردہ وہ کیا کرتے تھے؟ در پردہ وہ مکہ کے کافروں سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے, اور اسی طرح جو مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے ان یہودیوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم کرتے تھے, کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ کل کو آخر کار کافروں نے اور یہودیوں نے ہی غالب آنا ہے, مسلمانوں نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ چونکہ ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات پہلے سے قائم کر رکھے ہوں گے ہم نے, تو کل کو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے اور ان سے کوئی مطالبہ کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کا حکم لائے, اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح کر دے اور مکہ کے کافروں پر مسلمان غالب آ جائیں, یا اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو ایسا حکم لے آئے کہ یہ کافر غالب ہو جائیں, مسلمان ان پر غالب آ جائیں. جب مسلمان غالب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان منافقوں کو سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر یہ پچھتائیں گے, پھر ان کو ندامت ہوگی, ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان کبھی غالب نہیں آئیں گے, لیکن یہ مسلمان غالب آ گئے, مکہ فتح ہو گیا. تو پھر یقیناً ان کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی, پختہ قسمیں کھاتے تھے, إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, کہ یہ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں. یعنی یہ جو منافق ہیں یہ منافق قسمیں کھاتے تھے, ان کی یہ صفت تھی کہ یہ قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے ایمان والوں کو کہ اللہ کی قسم ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غالب کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین, ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کن کے؟ ان منافقوں کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کون سے اعمال برباد ہوں گے؟ وہ اعمال جو صرف مسلمانوں کو دکھلاوے کی خاطر کرتے تھے. اگر نماز پڑھنے آتے تھے تو صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کی خاطر, ورنہ دل کے اندر کفر تھا, دل کے اندر کفر چھپایا ہوا تھا, لیکن صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھار صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے, اور کبھی کبھار جہاد کے میدان میں بھی جہاد میں بھی شریک ہو جاتے تھے. تو جتنے بھی اعمال یہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کی خاطر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, تو یہ جو منافق لوگ ہیں یہ خسارہ پانے والے لوگ بن جائیں گے. ان کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا. دنیا کے اندر حسرت, ندامت, پچھتاوا, شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے, بلکہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کے لیے تیار کیا ہے. تو یہ جو آخری 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, ان 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کیا اس بات سے کہ یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں
یہ ظاہری طور پر چاہے ان کے آپس میں دشمنیاں ہوں، اختلافات ہوں، لیکن اسلام کے خلاف یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا جو ہے وہ منافقوں کی شان ہے، منافقوں کی صفت ہے، ورنہ جن کے دل میں سچا ایمان ہے، جو سچے مسلمان ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی تعلقات، دوستانہ تعلقات، ہمدردی کے تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب کرے، اس نور کے ذریعے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھلا دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کی پہچان بھی نصیب کر دے، اور اس باطل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات کا آنا یہاں پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں یہاں پر تشریف لاتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ہمارے کئی دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک ہمارے جو ظفر بھائی ہیں، ان کے ابا پچھلے کچھ دن پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح کئی ہمارے دوست جو ہیں، انہوں نے اپنی بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک دوست نے لکھا ہے کہ ان کی نانی جان جو ہیں وہ کوما کی حالت میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور اگر ان کی موت کا وقت قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کو ان کے لیے آسان بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور تمام بیماروں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے۔ ایک دو ضروری اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی حضرات کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ جب یہ حضرات جاتے ہیں تو کرسیاں ادھر ہی پڑی رہتی ہیں۔ تو یہ اعلان کیا گیا آج مسجد مغرب کی نماز کے بعد بھی کہ کم از کم کرسیاں جو ہے وہ پیچھے آپ رکھ دیں جہاں پر یہ کرسیاں پڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے، آپ بھائیوں پر بھی، اور اوپر جو ہماری بہنیں ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ خصوصاً جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا پانی کی بوتل ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کو مسجد کے اندر نہ چھوڑیں، اس کو آپ باہر لے کے دیں، اور جہاں باہر کچرا پھینکنے کی جگہ ہے وہاں پر وہ چیز پھینکیں۔ خصوصاً ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاص طور پر کنٹرول کیا کریں۔ بلکہ آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی بچے ایسے آتے ہیں تو وہ جناب بیٹ اور بال بھی لے کے آتے ہیں، اور باہر ماشاءاللہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی بری بات ہے۔ یہ یہاں دین سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، بچوں کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا کریں، بھائی بھی بہنیں بھی، تو چلیں کچھ نہ کچھ تو سمجھیں گے ہی بچے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد مسجد المزینی میں ایک سی ڈی تقسیم کی گئی تھی جس میں میرے 3 خطبات ہیں، لیکن وہ سی ڈی کم پڑ گئی تھی، تو آج 150 سی ڈیز جو ہیں وہ آج باہر موجود ہیں، آپ وہ سی ڈی باہر سے لے سکتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کے سوالات بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان سوالات کو ہم مؤخر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ ہاں، جن حضرات نے مختصر صحیح البخاری کے لیے کتاب، مختصر صحیح بخاری لینے کے لیے نام لکھوائے ہیں، تو ان کو یہ کتاب جو ہے وہ باہر مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، مطلب پچھلے حصے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو دوستی یہود و نصارہ سے